بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ عز و جل نے انہیں بادشاہی عطا کی، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو اس قصے کی پہلی 5 قسطوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور بنیادی معلومات سے لے کر عزیز مصر بننے تک کے سفر کا حال سنایا۔ آج کی اس آخری قسط میں ہم اس بہترین قصے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے اسے 5ویں قسط میں چھوڑا تھا، اور اس آخری قسط میں عزیز مصر سے شاہ مصر بننے تک کا سفر طے کریں گے۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو بتایا کہ وہی یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ جان کر سیدنا یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر واپس مصر میرے پاس آ جاؤ۔ اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو وہ یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی جانب بھاگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ پھر جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں تندرست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کی خطاؤں کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں بتایا کہ نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں بلکہ یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی جانب بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا حجم غفیر بھی حاضر ہے، اور اس میں وہ فرشتے شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔
اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تحیت تھا، جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے، تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسد مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ عز و جل نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک کہ اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو آپ تک پہنچانے میں جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ آپ ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغامات تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء اللہ کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور آپ سب میری ہر دعا پر آمین بولیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس کی آمین پر ہم سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے والدین، گھر والوں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں اور مسائل دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاب کرنے والوں کی پریشانیاں اور کاروبار کرنے والوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے اسے بڑھا دے، اس میں برکت عطا فرما اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں میں آسانی فرما۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا اور ہر خوشی میسر فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت کی ہر راحت میسر فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کا حوصلہ، ہمت، طاقت اور استطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں بیماریوں اور غموں سے پاک زندگی عطا فرما اور گناہوں، حادثات سے پاک موت عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک نماز پر قائم رہنے، آپ کا ذکر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے عظیم گھر خانہ کعبہ کا دیدار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔